وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ جل شانہ نے ان دو آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ دین کو خدا تعالی غالب کرے گا ادیان باطلہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تمہیں اللہ تعالیٰ فتح قریب کے زمانے میں فتح دے گا۔ ابھی ظاہراً کمزوری ہے دین میں لیکن ان قریب اس کو فتح مل جائے گی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کو بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دینوں پر یہ اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے۔ غلبے کے دو معنی ہیں۔ غلبے کا ایک معنی یہ ہے کہ حکومت کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا، اور یہ وعدہ پہلے پورا ہو چکا ہے، بعد میں بھی ہوگا۔ قیامت کے قریب بھی اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ذریعے دین کو غالب کرے گا۔ اور دوسرا غلبہ دلائل کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے دین حق ہمیشہ غالب ہے۔ دین اسلام اپنے حق ہونے پر جو دلائل رکھتا ہے، اپنے سچ ہونے پر جو دلائل رکھتا ہے، وہ اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ ان کا کوئی جواب بھی نہیں۔ اور حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا، ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا۔ دین جب شروع میں آیا تھا تو وہ اجنبی لگتا تھا۔ غریب کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ وہ دین اجنبی لگتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ عجیب لگ رہے ہیں، اس کے لباس اس کا عجیب طریقے سے ہے اور ان کا رہن سہن، کیونکہ وہ عام معاشرے سے ہٹ کر تھا، جو معاشرہ پہلے سے غلط چلا آ رہا اس سے ہٹ کر تھا، اس لیے وہ لوگوں کو اجنبی لگتا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، پھر ان قریب ایسے لوٹے گا جیسے کہ وہ شروع میں اجنبی لگتا تھا۔ اس میں اشارہ ہے کہ درمیان میں دین غالب ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دین بہت دور تک غالب ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت دور تک پھیل گیا، دور دور تک۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت بہت دور تک چلی گئی۔ تو 12ویں صدی ہجری تک اسلام کا دنیا پر دھاک اور غلبہ رہا، اور خلافت عثمانیہ بھی تھی، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت دور تک غالب رکھا۔ 1200 ہجری کے بعد پھر ظاہراً حکومتوں میں اور قانونی طور پر اسلام کا غلبہ نہیں رہا، لیکن نتیجتاً اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین شروع میں آیا تھا اجنبی لگتا تھا، اور پھر بھی ایک وقت آئے گا اجنبی لگے گا۔ فطوبیٰ للغرباء، جو لوگ اس دین پر چلیں گے وہ اجنبی لگیں گے، لیکن وہ اجنبی جو ہیں اللہ کے نزدیک وہ مبارک لوگ ہوں گے جو دین اسلام کو تھامے ہوئے، باوجود اس کے کہ ہر طرف سے ان کو کمزور کہا جائے گا، اجنبی کہا جائے گا، تھوڑے قلیل
थोड़े से हैं, लेकिन यही थोड़े से अल्लाह के नज़दीक कामयाब होंगे और इनके लिए खुशखबरी है। दूसरा गरीबन का माना यह है कि इस दीन में अक्सर लोग दुनिया के एतबार से, माल के एतबार से गरीब किस्म के लोग शामिल होंगे। मालदार लोग जिनके पास दौलत धन ज़्यादा आ जाएगा वो इस दीन के मिजाज को खो बैठते हैं, दूर हो जाते हैं, अय्याशी में आ जाते हैं। हदीस शरीफ में इय्याक वत्तनौमा फन्ना इबादल्लाह लैसा बिलमुतनाइमीन, अपने आप को अय्याशी से बचा। अय्याश लोग अल्लाह के बंदे नहीं होते। तो माल जब आता है तो अय्याशी आती है। तो ये मतलब हुआ कि इन दीन बदा गरीबन, कि दीन शुरू में भी गरीब लोगों के पास था, कम माली एतबार से, दुनिया के असबाब के एतबार से करीब गरीब लोगों के पास था। फिर अन करीब भी ऐसे होगा, कमज़ोर किस्म के लोग दुनिया के एतबार से उनके पास दीन होगा। मालदार लोग दीन के करीब थोड़े लगने वाले हैं। बहरहाल जो भी दीन के साथ लग गया, चाहे वो मालदार है चाहे गरीब है, फतूबा लिल-गुरबा, उनके लिए, ऐसे गुरबा के लिए खुशखबरी, अजनबी लगते हैं लेकिन दीन पर डटे हुए हैं, माल के एतबार से कमज़ोर हैं, दीन पर डटे हुए हैं, तो इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दी आखिरत की कामयाबी की। अल्लाह जल्ल वाला शानहू हमें दीन इस्लाम के साथ मजबूती नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। शुक्रिया।